ویلکم بیک ناظرین. غامدی صاحب، یہ ہمارے بریک سے پہلے ایک کال تھی جس میں پوچھا گیا تھا کہ قرآن مجید میں خواجہ سراؤں سے متعلق کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں جبکہ وہ بھی انسان ہیں. قرآن مجید میں انسانوں کے بارے میں خطاب کیا گیا ہے. جب انہوں نے فرمایا وہ بھی انسان ہے تو شامل ہے ان کے اندر. یعنی قرآن میں تو بہت کم ایسی جگہیں ہیں کہ جس میں عورتوں اور مردوں کو الگ کر کے خطاب کیا گیا ہو، ورنہ تو عام طور پر یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے. تو جب آپ کہیں گے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تو ظاہر ہے کہ جو بھی کتاب کو ماننے والے اس میں شامل ہیں، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ عورتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے تو جو ایمان والے ہیں شامل ہیں. تو وہ بھی انسانوں ہی کی ایک قسم ہے. اس وجہ سے جب انسانوں کو خطاب کیا گیا، ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، اہل کتاب کو خطاب کیا گیا، تو ان سے بھی خطاب کیا گیا ہے. ٹھیک. ایک ہمارے پاس یہ ای میل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا محبوب لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، یا ہمیں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے؟ اس میں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہونے میں کیا شبہ ہے. محبوب کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصولی بات بیان کر دی ہے کہ جو بھی پیغمبر کی اتباع کرے گا اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جائے گی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو خود مطبوع بھی ہیں اور مطاع بھی ہیں. تو اس وجہ سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن زیادہ اچھے اسالیب وہ ہیں جو خود قرآن نے حضور کے لیے اختیار کیے ہیں، صحابہ کرام نے اختیار کیے ہیں. تو صحابہ کرام جو اسالیب اختیار کرتے تھے ان میں یا تو آپ کی رسالت کے حوالے سے خطاب کرتے تھے یا آپ کا اس میں گرامی ادب کے ساتھ لے کے خطاب کرتے تھے. بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جو محمد ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یہ حضور کا لقب ہے. نام احمد ہے آپ کا. یعنی عربوں کے ہاں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاں ایک نام ہوتا تھا، ایک لقب ہوتا تھا، ایک کنیت ہوتی تھی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، لقب محمد ہے اور نام احمد ہے. تو اس وجہ سے جب آپ اپنا لقب آپ کا بیان کرتے ہیں تو یہ بھی عزت کا خطاب ہے. قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ والذین آمنوا. اسی لیے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ احمد کا لفظ قرآن نے نام کے طور پر پیشین گوئی میں تو ذکر کیا ہے لیکن کبھی خطاب نہیں کیا یا ذکر نہیں کیا آپ کا یہ نام لے کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نام لے کے خطاب کرنا جو ہے وہ سوء ادب ہوتا ہے نا. تو ادب اور احترام کے جو عام تقاضے ہیں انہی کو ملحوظ رکھا گیا. ٹھیک. ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب؟ جی سعید بول رہا ہوں جی ملتان سے. جی سعید صاحب میرے دو سوال ہیں جی. فرمائیے. ایک تو یہ ہے کہ جی کہ یہ جو قرآن پاک میں واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ سب رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی تشریح چاہیے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ ایک خاتون ہے جن کے 2 بچے تھے لے پالک، یعنی ان کے خاوند کی دوسری شادی ان میں سے تھے وہ، تو وہ فوت ہو گئی ہیں. اب جو ان کا جو نصاب ہے بعد میں وہ کس طرح تقسیم ہوگا، اور خاوند اگر پھر شادی کر لیتا ہے کسی اور سے تو اس خاتون کو بھی اس میں حصہ بعد میں مل سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. پہلے آپ کا یہ دوسرا سوال پہلے ٹیک اپ کر لیتے ہیں. غامدی صاحب، وہ ایک خاتون ہیں جن کے 2 بچے تھے لے پالک، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب ان خاتون کا انتقال ہوگا یا بچوں کا انتقال ہو گیا؟ میرے خیال میں نے تو یہی سنا ہے، خاتون کا انتقال ہو گیا ہے. اب وہ ان کے خاوند جو ہیں وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، تو کس طرح سے اس میں ہوگا نہیں، لے پالک بچوں کے لیے تو کوئی میراث نہیں ہوتی. اس کے لیے تو ضروری تھا کہ وہ وصیت کرتی. تو اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تو پھر لے پالک بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. جب بھی آپ کسی بچے کو لے کر پالتے ہیں تو یہ چاہیے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کر دیں. خاوند کو البتہ حصہ ملے گا. خاوند کا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. یعنی قاعدہ یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ ادا کی جائے گی، اس کے بعد جو کچھ باقی بچے گا، قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، وصیت ہے تو وہ پوری کی جائے گی. جو کچھ باقی بچے گا اس پہ پہلے خاوند کا حصہ ہوگا، والدین کا حصہ ہوگا. وہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ اولاد کا ہے. ٹھیک ہے. اور وصیت کی کوئی میکسیمم حد ہے کہ ہم اس جیسے 1/3 کر سکتے ہیں یا اس سے زیادہ؟ یا نہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع کے اوپر جب آدمی نے کہا کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یعنی اتنا نہ کرو، اس کے نتیجے میں تمہاری اولاد محروم ہوگی. تو انہوں نے کہا آدھا دے دوں، تو آپ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کیا میں 1/3؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں 1/3 کافی ہے. تو یہ کوئی قانونی حد نہیں ہے، آپ اپنی ضرورت کے لحاظ سے وصیت کر سکتے ہیں. اچھا، ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اس کی وہ تشریح چاہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر خدا نے ہم کو بھیجا ہے تو ہمارے رزق کا بھی اہتمام کیا ہے اور بڑی خوبی کے ساتھ کیا ہے. یہ رزق کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ انسان پیدا کرتے ہیں. یعنی اللہ نے تو سوال للسائلین، سارے ضرورت مندوں کے لیے جتنا رزق چاہیے تھا وہ سب اس دنیا کے اندر رکھ دیا ہے.
یہ ٹھیک ہے کہ حالات ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ جس میں کسی کے پاس کم آتا ہے، کسی کے پاس زیادہ، لیکن محرومی کی جو صورتیں پیدا کر دی جاتی ہیں اور جس میں مزدور مزدوری کرتا ہے لیکن اس کو اس کی مزد نہیں ملتی، دنیا کے اندر لوگ محنت کرتے ہیں لیکن راستہ نہیں نکلتا۔ ابھی دیکھیے نا کہ دنیا میں اب آپ نے ہر ملک کو ایک جیل خانہ بنا دیا ہے، آپ باہر نہیں نکل سکتے، یعنی جب تک آپ پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، تو نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا نکلا کہ غربت بھی اپنی جگہ بند ہو گئی ہے اور عمارت جہاں موجود ہے وہ اپنا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ سب انسانوں کے پیدا کیے ہوئے معاملات ہیں۔ ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد۔